بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور آئی ایم ایف کا ڈنڈا۔ یہ آئی ایم ایف نے جو اپنی شرائط رکھی ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اے پی سی کا اجلاس بلایا ہے۔ اب اے پی سی میں تمام آل پارٹیز کانفرنس جسے کہتے ہیں آپ اس کو تمام کا تمام لوگ ہونے چاہیے جو آئی ایم ایف ڈنڈا دے رہا ہے، جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو ایک پیج پر لائیں، تمام سیاسی پارٹیز کے قائدین آپ کی اے پی سی میں شامل ہوں اور ایک ایگریمنٹ، ایک ڈیل کے اوپر سائن کریں جس میں عمران خان صاحب کا سائن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کل آپ کی حکومت رہے یا نہ رہے۔ اگر حکومت نہیں رہتی تو یہ باقی کا جو ڈیل ہے، جو پروسیڈنگ ہے آگے ہمارے فیوچر کی، اس میں کون ہمارا حمایتی ہوگا، کون ہمیں آگے کیا کہتے ہیں قرض ادا کرے گا یا ہماری ڈیل کو کمپلیٹ کرے گا، یہ آئی ایم ایف کا ڈنڈا ہے جس کے اوپر 7 فروری کو وزیر اعظم صاحب جو ہیں مراسلہ حکومت کے، انہوں نے اے پی سی بلائی ہے۔ اب میں آپ کو بڑا واضح کر دوں کہ اے پی سی میں تمام کی تمام پارٹیز نے شرکت کرنی ہے، ان کے سربراہان ہوں گے، ان کے ریپرزنٹیٹو ہوں گے یا ان کا کوئی ڈیلیگیشن آ سکتا ہے پارٹی کا، لیکن ایک پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ہے اور باقی جو تمام چون کا مربع ان میں شامل ہے۔ مطلب پی ڈی ایم تو آل پارٹی کانفرنس ہی ہے ایک قسم کی، پی ڈی ایم میں تو تمام پارٹیز ہیں سوائے عوامی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے، باقی تو ان کے پاس سارے ہی ہیں۔ اب عوامی مسلم لیگ جو ہے ان کے سربراہ ہیں شیخ رشید صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب، جو کیا کہتے ہیں یزید کے سامنے سرنگو نہیں ہونے والے، سر کٹا دیں گے مگر یزید کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے، یعنی کہ خوف ڈر یزید کی جو طاقت ہے اس کے سامنے اپنا سر کٹانا منظور کر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 4 گولیاں مارنے کے بعد بھی یزید اپنی طاقت ابھی بھی آزما رہا ہے اور 4 گولیاں کھانے کے بعد بھی عمران خان صاحب سیم نقش قدم پر ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سیم نقش قدم پہ ہیں، ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، جنگ جاری ہے، عوام کی جنگ جاری ہے اور عوام کی جنگ وہ جیتیں گے، کیونکہ حق کے ساتھ ہمیشہ میرے رب کی طاقت رہی ہے۔ اگر نہیں یقین تو غزوہ بدر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حق پر تھے، 313 لوگ تھے، آگے کفار مکہ و مشرکین ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حق کی کیا کہتے ہیں کیسے مدد کی، وہ ہسٹری کا پہلی جنگ جو اسلامک ہسٹری کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو آئی ایم ایف نے ڈنڈا دیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، کیٹاگوریکل ڈنڈا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے دستخط لیں، ہم آئی ایم ایف کی ڈیل آگے پروان چڑھانے کے لیے مطمئن ہیں، ادروائز بھول جائیں کوئی آپ کے کشکول میں پیسے ڈالے گا، بھول جائے کوئی آپ کو بھیک دے گا، بھول جائیں کہ آپ کہیں گے کہ ہم بھکاری نہیں ہیں مگر مجبوری ہے تو آپ کو ہم دے دیں گے کشکول میں، آپ کے سکے ڈال دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پولیٹیکل کنسنسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کی جائے، پولیٹیکل کنسنسس لایا جائے، اور عمران خان صاحب کو کالز آ رہی ہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جانب سے اور کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، جو ساتھی ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اے پی سی اٹینڈ کریں اور ایک بڑا میسج دیں دنیا کو کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، پاکستان کی چاہے معیشت ہو یا دہشت گردی ہو یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں مشکل ہو، تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں۔ مگر عمران خان صاحب نے یہ جو آئی ایم ایف کی جو ہے کال پہ جو کیا کہتے ہیں اے پی سی بلائی جا رہی ہے اس کے لیے اپنی ٹیم سے مشاورت کی ہے، جتنی ٹیم کے سینئر ممبران ہیں ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے مشاورت کی ہے اور ایک تجویز دی گئی ہے ان کی جانب سے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں،
2 ممبران کو APC میں سینڈ کریں، 2 ہمارا جو ڈیلیگیشن 2 افراد پر مطمئن ہوگا، 2 افراد کے ہوں گے جو ہمارے ڈیلیگیشن کے تھرو جائیں گے، اور وہ 2 افراد کون سے ہیں؟ کیا کمال کی تجویز دی، دینے والے نے کمال کر دیا ہے کہ ایک تو اعظم سواتی صاحب کو بھیجیں کیونکہ وہ سینئر کیا کہتے ہیں سینیٹرز بھی ہیں اور ایکسپیرینس بھی ان کا اچھا ہے، اور دوسرا جب اعظم سواتی صاحب ادھر بیٹھے ہوں گے تو ان کے شرم سے سر نالاں اور جھک جائیں گے کہ جو انہوں نے کیا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ وہ، اور دوسرا شیخ رشید صاحب کو بھیجے۔ ایک تو شیخ رشید صاحب کو ویسے بھی ان کو جانا چاہیے، یا جانا نہیں بھی چاہیے تو کال آنی چاہیے، کیونکہ APC کا وہ حصہ بنتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، اور دوسرا یہ الائز بھی ہیں PTI کے، تو یہ PTI کی جانب سے بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ایک تو وہ سابق وزیر داخلہ رہے ہیں، انفارمیشنز ان کے پاس اچھی ہیں، دوسرا دہشت گردی کے حوالے سے کیونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں زیادہ تر وزیر داخلہ کو دی جاتی ہیں، تو یہ 2 شخص جو ہیں یہ بڑے فٹ بیٹھیں گے، ہمارے ڈیلیگیشن کے دونوں نمائندے بڑے زبردست اس APC کا حصہ ہوں گے۔ یہ تجویز دی گئی ہے تاکہ آگے جو لوگ ہیں ان کو بھی شرم آئے اور پتہ چلے کہ جن لوگوں کے اوپر ہم نے سیاسی انتقامی کارروائیاں کی ہیں انہیں کو ہمیں مجبوراً اپنے پاس بلایا ہے اور ان سے منت ترلا ہو رہا ہے ایک قسم کا۔ دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر کہا ہے کہ آپ الزام لگانے کے لیے بھیج رہے ہیں یا واقعی آپ کیا کہتے ہیں سیریس آپ کی دعوت ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایپکس کمیٹی تھی اس میں بھی دعوت دی ہوئی تھی، مگر اس میں آپ نے کیٹیگوریکلی الزام تراشیاں کی ہیں، اپنے ملبے اٹھا کے اپنی ناکامیوں کے KP کے حکومت کے اوپر ڈالیں، تو یہ چیز کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی کوشچن کی ہے۔ دوسرا ایک اور چیز بڑی سامنے آ رہی ہے کہ PTI نے یہ جو APC کی دعوت ہے اس کو مشروط کر دیا ہے الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر۔ PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ آواز آ رہی ہے کہ اگر الیکشن کی یہ ڈیٹ دیتے ہیں جنرل الیکشن کی، ہم APC میں جائیں گے، ہم IMF کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ملک اور قوم کی جو معاشی کیا کہتے ہیں پرابلم ہے اس کو روڈ میپ بھی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہے، لیکن اب کیا کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کیا ان چیزوں کے اوپر آتے ہیں، کیا ان کی ٹیم آتی ہے، یا پھر وہی مائٹ از رائٹ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جو اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کی ان کو بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ عمران خان صاحب کو ساتھ نہیں ملاتا، یہ ڈیلیگیشن ان کا نہیں جاتا، یا عمران خان صاحب دستخط نہیں کرتے تو IMF نے کشکول میں ایک سکہ بھی نہیں ڈالنا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب آتے ہیں شیخ رشید کی جانب۔ شیخ رشید کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، اب جی میں نے تو ساری زندگی یہی سنا کہ توہین عدالت ہوتی ہے، تو اب یہ توہین بلاول کیا ہوگی جی، کہ مطلب کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے، تنقید کی ہے، تو آپ کے اوپر پرچے کٹ گئے ہیں سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور اب عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج 2 دن جو جسمانی ریمانڈ تھی وہ کمپلیٹ ہوئے، اور عدالت نے کیا کیا ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کو کیا کہتے ہیں اڈیالہ جیل بھیج دیا، ان کو ریلیف بڑا ملا ہے، ان کو اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا ایک سندھ میں بھی پرچہ کٹا ہوا ہے اور بلوچستان میں بھی پرچہ بنایا گیا ان کے اوپر، میرے خیال میں غالباً مری میں بھی ایک پرچہ بنایا گیا ان کے اوپر۔ حالانکہ عدالت جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی جانب سے بڑا کیٹیگوریکلی ایک میسج ہے، ایک فیصلہ بھی ہے کہ ایک ہی جرم میں بار بار پرچے نہیں کاٹے جا سکتے، جرم ایک ہے اس کا ایک ہی پرچہ کافی ہے، اسی کے اندر آپ کارروائی کریں، پروسیڈنگ کریں، مگر کون مان رہا ہے آج کل عدالتوں کی باتیں؟ توہین عدالت ہوئی جا رہی ہے، کوئی لاہور سے اٹھا کے فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد لے جاتا ہے، پیچھے عدالت کہتی رہتی ہے ہمارے پاس پیش کریں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ جیسے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ ان کو ہراساں مت کریے گا، مگر رات کو پرچہ بنا رہی ہے کہ عدالتوں کی کون سن رہا ہے؟
اور پورے پاکستان جو پورا پاکستان ہے، پوری عوام کی اس ٹائم نظریں ہیں عدالتوں کے اوپر۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے، عمران خان صاحب نے وہی رجیم چینج آپریشن کا دوبارہ ذکر کیا ہے، اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں شیخ رشید ہے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کیا گیا اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ جو سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ جو کیا گیا، ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو کیا گیا، سارے انہوں نے دوبارہ وہ ایک بار میمورائز کیا ہے، پوری قوم کو وہ چیزیں یاد کرائی ہیں کہ یہ ان کا بیہیویئر ہے، یہ انہوں نے مراسلہ حکومت نے آ کے طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ یہ بڑا ظلم کیا ہے، اور اب یہ کیا کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، اور اندازہ لگائیں کہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلیز ڈیزولو ہونے کے بعد گورنر جو ہیں وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ الیکشن کب ہوگا، اور عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر دونوں گورنر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے 90 دن کے اندر 90 دن گزرنے کے بعد ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اور ان کو پتہ جائے گا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہوگی، تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگے گا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جب میں نے اسمبلی ڈیزولو کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ٹانگیں اڑائیں، بہت کچھ کیا، رکاوٹیں ہرڈلز پیش کی، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، 186 ممبر پورے کیے ہم نے پنجاب اسمبلی میں، پھر دونوں اسمبلی ڈیزولو کی، اور پھر مجھے بتایا بھی گیا کہ یہ لوگ اس کو ٹال مٹول سے کام لیں گے، یہ لوگ اناؤنس نہیں کریں گے ڈیٹ، یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، یہ ملک کی کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، سری لنکن صورتحال بنانے جا رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا خطاب تھا، اور انہوں نے ایک اور بڑی واضح چیز کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم جیل میں جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو یہ ڈال رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک، تو جیل بھرو تحریک کا اعلان وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس کا آغاز ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کب تک یہ عوام کے سامنے الیکشن میں نہیں آتے، کب تک یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔